بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر، سنن داؤد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بھی سورۃ کہف کے اندر آیات نمبر 62، 63، 64 اس کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ ہم نے فرمایا، اب چپ ہوئے تو اللہ کی طرف سے وہی آگے کہ ہاں ہے، آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ پہلے تو ذہن کے اندر آیا نہ نہیں، تو اللہ نے اسی وقت فوراً بتا دیا کہ نہیں، ہاں آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ یہ اللہ وہ کون ہے؟ اب نے فرمایا میرا خضر ہے۔ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، خضر دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ اور خضر کے پتہ کیا معنی ہے؟ خضر کا مطلب ہے سبزہ۔ جہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اس جگہ پر جہاں پہ مصلی ڈالتے تھے، وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی برکت سے وہ ویران جگہ جہاں پہ سبزہ مردہ ہو چکا، جگہ جو ہے بنجر ہو چکی ہوتی تھی، وہاں پہ سبزہ اگایا کرتا تھا۔ آپ کی برکت سے سبزہ ہی سبزہ ہو جایا کرتا تھا۔ کہا یا اللہ، پھر دل کے اندر خیال ہوا، یا اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے؟ اب نے فرمایا مجمع البحرین، مجمع البحرین، جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر میرا خضر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یوشع بن نون سے کہا کہ تیاری کرو، ہم چلتے ہیں۔ اور عرض کی مولا کہ وہاں پہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے جانا، جہاں پہ وہ زندہ ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہاں پہ میرے خضر کی جو ہے نا وہ رہائش ہے، وہاں پہ رہتا ہے میرا خضر۔ اللہ اکبر۔ اور ایک چیز اور مزے کی آپ کو نکتہ، اصل بات یہ نکتہ ہے، آج نکتہ سمجھانے کی بات ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک ہے کہ آپ نبی ہیں، اور اکثریت علماء کے نزدیک آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور جو مدلل، جس پر قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہاں پہ جا رہے ہیں چل کر؟ اللہ کے ولی کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک بات، نکتہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کا کوئی قول و فعل ہو، قول و فعل ہو، وہ امت کے لیے اور مخلوق کے لیے ایک حجت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ حجت بنتی ہے۔ اور کسی ولی کا قول و فعل جو ہے وہ مشر راہ بنتی ہے، مریدوں کے لیے مشر، جی تمہارے پیر و مرشد نے ایسے کیا، یہ دیکھو ان کا بیٹھنا اٹھنا اس طرح تھا۔ لیکن ہم جب بھی دلیل دیں گے شریعت کے لحاظ سے، جب بھی دلیل دیں گے کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو، کہنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے کیوں پڑھ رہے ہو؟ سنتوں کا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ میرے نبی نے سنتے پڑھی، تو میرے یہ چیزیں ایسے کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے نبی نے کیا ہے، ایسے کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ نبی کا کام ایک حجت بنتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر، اللہ کے نبی چل کر ایک ولی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، داتا صاحب کے پاس جاتے ہیں، بابا فرید کے پاس جاتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، کرما والوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیگر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سدرہ شریف جاتے ہیں، تو اس لیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر ایک ولی کے پاس تشریف لے کے گئے۔ یہ ان کی سنت ہے، ولیوں کے پاس جانا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ولیوں کے پاس جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ایک مقام پر جہاں پہ جمیع البحرین یعنی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر پہنچے۔ آپ نے جب گھر سے چلے تو توشہ دان کے اندر ایک مچھلی رکھی، اور مچھلی کو کیسے نہیں رکھا، مچھلی کا پیٹ صاف کیا، اس کے پیس کیے
اور اس کے پیس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پکا لیا بھون کے کہ ہمیں راستے میں ہو سکتا ہے کہ بھوک بھی لگ جائے، چلے یہ بھی کام ہوتا رہے گا، ایک توشہ دان کے اندر رکھا اور لے کر چلے گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بعد میں نبی ہوئے، آپ کے ساتھ غلام وہاں پر پہنچے اور ایک جگہ پر ایک مقام پر آ کر آپ نے قیام کیا۔ جب اس جگہ پر آ کر آپ نے قیام کیا، آرام کیا، تو وہاں پر مچھلی نے کیا کیا کہ وہاں کے اس سمندر کے پانی کے قطرات اس مچھلی پر پڑے، اور وہاں کی آب و ہوا کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ وہ مردہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر ایسے راستہ بناتی بناتی وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے تھے یہ معاملہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ جب بیدار ہوں گے میں بتا دوں گا۔ جب بیدار ہوئے انہیں بھول گیا، آگے چلے گئے، جا کر پوچھا کہاں پر؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مچھلی تو آپ کو بھوک لگی تو آپ نے فرمایا نکالو توشہ دان سے۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو پیچھے زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ کہا مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمارا تو وہاں پہ ہم نے جانا تھا، وہی ہمارا جگہ تھا جہاں پہ ملنا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھے بات بڑی پیاری ہے کہ اللہ کے ولی جس پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں اس پانی کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھ لی ہے، اور جس جگہ پر اللہ کے ولی سانس لیتے ہیں اس آب و ہوا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مردہ چیز بھی ہو، وہ پانی جو اللہ کے ولی کے ساتھ مس ہوتا ہے، اگر اس مردہ چیز کے ساتھ مس ہو جاتا ہے، وہ آب و ہوا اس جگہ پر جہاں پر وہ اللہ کا ولی سانس لیتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی مردہ چیز ہوتی ہے تو اس کی برکت سے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سانس جس کے ساتھ اللہ کا نبی ولی، اللہ کا ولی جس کے ساتھ مس ہوا ہے، اس جگہ کی یہ تاثیر ہے، اس پانی کی یہ تاثیر ہے کہ وہاں پر وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس اللہ کے ولی کے پاس جائیں گے اس کی برکت سے تمہارے مردہ دل اللہ زندہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مردہ دل زندہ فرما دے۔ اسی لیے تو اللہ کے ولیوں کے پاس چاہتے ہیں کہ ان کی تاثیر ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے یہ مردہ دل زندہ ہو جائے۔ ہم شریعت سے بھٹک چکے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، تو ہمیں یہ ہوگا اس کے اندر کہ ہم شریعت پہ چلیں۔ اللہ کے ولی کی جب نگاہ پڑے گی تو ہم خود بخود طریقت پر چلنا شروع ہو گئے، شریعت پر چلیں گے، برائیوں سے دور ہوں گے۔ جب اس کی نگاہ پڑے گی یہ زنگ آلودہ دل جو ہے وہ اللہ کی نورانیت سے دھل جائے گا، کیونکہ اللہ کے ولی کی جب نگاہ پڑتی ہے تو ایسی نگاہ پڑتی ہے کہ اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ ولیوں کی نگاہ پڑنے کے ساتھ ہی اللہ یہ دل صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اس جگہ کی یہ تاثیر ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کی برکت سے۔ تو اللہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نسبت عطا فرمائے۔